علامہ اقبال کی ایک نظم ہے شکوہ۔ شکوہ 1911 میں علامہ اقبال نے لکھی۔ جب انگلستان سے واپس آئے تو 3 سال کے بعد انہوں نے یہ نظم لکھی۔ تو علامہ اقبال کی یہ معمول تھا کہ وہ اپنی تمام نظمیں جو تھی ترنم سے پڑھتے تھے۔ علامہ اقبال نے جب یہ ایک جلسے میں پڑھنی شروع کی تو لوگوں نے اس بات کا اصرار کیا کہ آپ یہ نظم بھی ترنم سے پڑھیں۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ نہیں، یہ نظم جو ہے ایسے ہی پڑھی جائے گی، یہ ترنم سے اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ تو کیونکہ اس نظم کے اندر انہوں نے مسلمانوں کی ذبح و حالی کا ذکر کیا، اور مسلمانوں کی پہلے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رفعتیں دی ہوئی تھی ان کا بیان کیا، اور اسلام کے ذریعے سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ترقیاں دی، جو معیار، جو مقام دیا، اس کا ذکر کیا گیا اس نظم کے اندر۔ اور اس وقت جب برصغیر میں مسلمانوں کا جو حال تھا، ذبح و حالی کا شکار تھی پوری امت مسلمان، اس وقت اس کا ذکر کیا گیا کہ پہلے ہم مسلمان کیا تھے اور اس وقت ہم مسلمان کیا ہیں۔ تو اصل میں یہ جو شکوہ ہے، پہلے 2-4 جو بند ہیں اس کے، وہ شکوے کی صورت میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جتنی بھی نظم یہ آتی ہے اس کے اندر مسلمانوں کی اس اتار چڑھاؤ کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے بارے میں مسلمان بھول چکے تھے کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا قوت دی ہوئی ہے، کیا طاقت دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہے۔ تو اس بات کو مسلمان بھول چکے تھے۔ تو یہ نظم ایسی تھی کہ جس میں لوگوں کو لگتا تھا، بعض لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ نظم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے جو کہی گئی ہے نا، تو اس میں بے ادبی کا پہلو شامل ہے۔ حالانکہ جو بھی نظم، جو بھی شعر علامہ اقبال نے اس میں لکھا، اس کے اندر بے ادبی کے پہلو کو سامنے رکھ کے لکھا، اور جب بھی کوئی اس طرح کی بات کہی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ میں نہایت ہی ادب سے کہہ رہا ہوں، لیکن اے اللہ تھوڑا سا میرا گلہ ہے اس کو سن لے، کیونکہ اس وقت جس درد سے، جس کرب سے علامہ اقبال گزر رہے تھے اور مسلمانوں کی جو صورتحال کو اس وقت دیکھ رہے تھے وہ برداشت نہیں ہو سکتا تھا، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اور وہ ذکر صرف دعا کی صورت میں تھا، نہ کہ کسی گلے کی یا شکوے کی صورت میں تھا۔ تو نظم کا نام بھی پہلے تصویر درد تھا، بعد میں اس کا نام شکوہ رکھ دیا گیا۔ تو آج علامہ اقبال کی نظم کے پہلے جو 3 اشعار ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے، ان کی تھوڑی تشریح دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ہمیں اندازہ ہوا کہ علامہ اقبال نے کس ناز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اپنا درد پیش کیا۔ تو پہلے بند میں فرماتے ہیں، کیوں ضیاء کار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرأت آموز میری تاب سکن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ تو کہتے ہیں کیوں ضیاء کار بنوں، میں کیوں نقصان اٹھانے والا بنوں، سود فراموش رہوں، نفع کو خاطر میں نہ لاؤں، نفع کے بارے میں نہ سوچوں، فکر فردا نہ کروں، مطلب میں کل کی فکر نہ کروں، اور محو غم دوش رہوں، اپنے غم کے اندر ابھی ڈوبا رہوں، میں ایسا کیوں کروں، نالے بلبل کے سنوں، مطلب میں بلبل کی فریاد کو سنتا رہوں، اور ہمتن گوش رہوں، اور مکمل محویت کے ساتھ اس کو سنتا رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، اے اللہ میں کوئی پھول نہیں ہوں، کہ میں کوئی گل نہیں ہوں کہ بالکل خاموش رہوں اور میں کچھ بھی نہ کروں، میرے اندر درد بھی پیدا نہ ہو، ایسا نہیں ہے، میں زندہ انسان ہوں، میرے اندر اس چیز کا درد ہے۔ اب اس درد کو میں کیسے بیان کروں؟ جرأت آموز میری تاب سکن ہے مجھ کو، میرے شعر کہنے کی جو جرأت ہے نا، اس سے مجھے ہمت ملی ہے، مجھے طاقت ملی ہے۔ شکوہ اللہ سے، مجھے اللہ سے شکوہ ہے، لیکن میرے منہ میں خاک ہو۔ تو شکوے کے ساتھ جیسے ہی شکوے کا لفظ بولتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے منہ میں خاک ہو۔ یہ ایک درد تھا جس کو وہ بیان بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے منہ میں خاک ہو۔ دوسرے شعر میں فرماتے ہیں، ہے بجا تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گیلا بھی سن لے۔ پھر اگلے مصرے میں یہ کہتے ہیں کہ ہے تسلیم میں مشہور ہے ہم، یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ ہم فرما برداری میں بہت زیادہ مشہور ہیں، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم۔ اب پریشانی یہ ہے کہ یہ جو مجبوری ہے، یہ جو درد ہے ہمارا، اس کو سنانا ضروری ہے، بہت زیادہ مجبور ہو چکی ہیں، جو مسلمانوں کی حالت ہے بہت زیادہ ذبح ہو چکی ہے، تو اس لیے اپنا درد بیان کر رہے ہیں۔ تو ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں، کوئی بول نہیں رہا، لیکن اندر سے سبھی رو رہے ہیں، اندر سے سبھی کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یا اللہ کسی طرح سے مسلمانوں کے حالات بہتر کر دے۔
نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں، اگر ہماری زبان پر شکوہ آتا ہے تو ہم عاجز ہیں، بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، اے اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرنے والوں سے نا تھوڑا شکوہ بھی سن لے، ہو گرے حمد سے تھوڑا سا گیلا بھی سن لے۔ جو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جو آپ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں، ان کی مجبوری میں وہ فریاد، وہ گلہ بھی سن لے۔ یہ تھی علامہ اقبال کی نظم تصویر درد یا شکوہ کے پہلے دو اشعار، جس میں انہوں نے اپنے آپ کو بالکل عاجز رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی صورت میں اور اللہ تعالیٰ سے شکوے کی صورت میں انہوں نے اپنا درد بیان کیا۔